प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, जो सानिया हुआ है जाफर एक्सप्रेस के साथ, मैं कल भी इसके ऊपर बहुत गुफ्तगू हुई, लेकिन रात गए ऑपरेशन जो है वो क्लियर हुआ। और आज के प्रोग्राम में मैं वो जो शहादतें हुई हैं उस पर हम ताज़ियत भी करते हैं उनके वरसा के साथ। जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों, सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग शहीद हुए हैं, उनके वरसा के साथ उन शहदा को हम सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने अपनी जानों का नजराना देकर बहुत सी जानें बचाई हैं। और हम अपनी अफवाज पाकिस्तान को जो है खिराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने इतने ज़बरदस्त तरीके से ऑपरेशन किया कि कम से कम नुकसान में उन्होंने फिन्नार किया दहशतगर्दों को। और दहशतगर्दों को जो सुसाइडर थे उनको उन्होंने अपनी महारत से वो नुकसान नहीं करने दिया जिसका वो अज़्म करके आए थे, जिसका वो इरादा करके आए थे। और आज कौमी असम्बली में बहुत गुफ्तगू हुई इसके ऊपर, और मुत्तफ़िका जो है वो करारदाद इसके खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ मंजूर हुई। और साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि जो अनासर बलोचिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं वो ना तो बलोचों के हमदर्द हैं, ना वो अपनी कौम के हमदर्द हैं, ना वो किसी सियासी पार्टी के हमदर्द हैं। वो आलाकार हैं बस। वो किसी भी खानदान से ताल्लुक़ रखते हों, वो किसी पठान खानदान से ताल्लुक़ रखते हों, बलोच खानदान से ताल्लुक़ रखते हों, पंजाबी हों। पंजाबी अमूमन इनमें कम नज़र आते हैं, लेकिन मैं सबका नाम लेने का मकसद ये है कि यहाँ सूबाई लेवल पे बात ना हो जाए। हम ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी है और वो वाकई ख्वारिज हैं, फितना ख्वारिज हैं, और उस फितने को एलिमिनेट करना होगा। मेरे साथ इन मौजूआत पे गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं अब्दुल्ला मलिक साहब, सिविल सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इंसानी हकूक के लंबरदार हैं। और बहुत हम गुफ्तगू इनके ऊपर करते हैं। दहशतगर्दी पे मैंने इनके साथ कोई 20 प्रोग्राम किए हैं, उनमें हम उसको मजम्मतें तो करते रहते हैं, लेकिन हम सजेशंस भी देते हैं प्रोग्राम में। और आज उनको मैं प्रोग्राम में वेलकम करता हूं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है कॉल ड्रॉप हुई है, प्रोड्यूसर साहब दोबारा उनसे रब्ता कर रहे हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं अपने जो अफवाज पाकिस्तान को साथ साथ में जो खराज तहसीन पेश करते हुए साथ में उन लोगों को जो वहाँ ट्रेन में मौजूद थे, खौफजदा होने के बावजूद जो वो बाहर आके जिस तरह से वो गुफ्तगू फरमा रहे हैं, बता रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़े हौसले की बात है। किस तरह वो अपने बच्चों का तज़किरा करते हैं, किस तरह वो बताते हैं कि जी ये पहले जब ये उन्होंने बम या कोई ब्लास्ट किया तो उनके साथ क्या हुआ। मेरे साथ इन मौजूआत पे बात करने के लिए अब्दुल्ला मलिक साहब मौजूद हैं। अब्दुल्ला मलिक साहब का मैं इंट्रोडक्शन करा चुका। जी अब्दुल्ला साहब, कैसे हैं आप? जी मलिक साहब, एक तो ये कि हम आपकी तरफ से भी पहले इब्तदाई में मैं ताज़ियत कर चुका शहदा के साथ, उनके वरसा के साथ, और इजहार यकजहती भी कर चुका। अब आज एक मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर हुई है कौमी असम्बली में जाफर एक्सप्रेस हमले के खिलाफ, और कौमी असम्बली का जो इजलास है वो इसी के इर्द गिर्द रहा। और एक बहुत बड़ा एक इत्तफाक नजर आया दहशतगर्दी के अगेंस्ट, उस लेवल पे नहीं जितना होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से एक बड़े नुकसान से बचाया है। लेकिन हम अगर थोड़ा सा ये भी साथ डिस्कस करें कि ये होना ही नहीं चाहिए था, तो ये मेरा ख्याल है ये गलत नहीं होगा। तो आपने जो देखा कल, या जिस तरह से हम हौसले की बात करते हैं, जिस तरह से प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं अफवाज पाकिस्तान के, तो आप क्या कहेंगे? जी, पहली बात तो यह है कि इस सानिया को जितना भी कंडेम किया जाए वो कम है, और हमारे पास तो वो अल्फाज ही नहीं है कंडेम करने के लिए, क्योंकि ये दुनिया में 13वां ऐसा वाक़या है कि जब किसी भी मुल्क में किसी ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया। ज़्यारत होते रहते हैं, लेकिन ट्रेन का जो ज़मीनी एक रास्ता होता है वो यकीनन ये तमाम पाकिस्तानी के लिए, तमाम दुनिया के लिए एक ऐसी खबर थी जो नाकाबिले बर्दाश्त थी, और जिस किस्म का सानिया हुआ वो बड़ा ही भयानक है। और कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को इस किस्म के सानियात से महफूज रखे। देखिए जी, बात यह है कि मुझे याद है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कुछ अर्सा कबल इसी पार्लियामेंट के फ्लोर पर, जिसकी आपके बात की, मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर हुई है, उन्होंने कहा था कि बलूचिस्तान में 8 जिला ऐसे हैं
جہاں پر حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ نہ کرے کل وہ علیحدگی کا اعلان کر دیں اور پھر آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. لیکن اس تقریر کو صرف سیاسی تقریر سمجھا گیا, ایک تنقید سمجھی گئی, لیکن اس پر کان نہیں دھرے گئے. آج بھی اگر میں سمجھتا ہوں کہ متفقہ قرارداد آئی ہے تو اس بے معنی ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے کہ وہ سٹیپس, وہ اقدامات جو ہمیں آج سے 2 سال قبل یا 3 سال قبل لے لینے چاہیے تھے, وہ ہم نے نہیں لیے. جی ٹھیک ہے نا. یہ بلوچستان میں یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا. ہر 2 ہفتوں بعد وہاں پر بسوں سے نکال کر شناختی کارڈ دے کر ایک مخصوص صوبے کے لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے. اور یہ چیزیں کوئی نئی نہیں ہیں, یہ کئی سالوں سے چلتی آ رہی ہیں. لیکن شاید ہم سیاسی طور پر نابالغ ہیں, شاید ہمارے جو پولیٹیکل موٹیو ہے وہ کچھ اور ہیں, اس لیے ہم ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کے پی کے ایشو پہ, بلوچستان کے ایشو پہ قومی اسمبلی کا اجلاس مسلسل مشترکہ ہوتے رہنا چاہیے تھا, اور اس وقت تک ہونا چاہیے تھا جب تک کہ ہم کوئی سلوشن نہیں نکال دیتے. بدقسمتی کی ایک اور بات بھی یہ ہے شمسی صاحب کہ ہم ہر سانے کے بعد اگلے سانے کا انتظار کرتے ہیں. خدا کے لیے ان لوگوں کو ہم یہ ہاتھ جوڑ کر بنتی کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے سوچے. دیکھیں اگر پاکستان ہے تو سب کچھ ہے, اگر ملک ہی نہیں رہا, ملک کا ایک بازو ہی کٹ گیا, تو پھر آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. پھر 3 صوبوں کو, 2 صوبوں کو, 1 صوبے کو کیا کریں گے؟ لیکن پہلے بھی 71 میں ایک سانے ہوا, ایک ملک ہم سے الگ ہو گیا, ہم نے اس سے بھی کوئی سبق حاصل نہیں کیا. آج ہم اچھے اور برے کے, فلاں اچھا ہے, فلاں نے اچھا کام کیا. بھائی سب کا کام ہے کہ ملک کا دفاع کرنا, خواہ مسلح افواج ہوں, خواہ دیگر ادارے ہوں, خواہ سیاستدان ہوں, خواہ سول سوسائٹی ہو, خواہ میڈیا ہو, سب نے مل کر پاکستان میں ایک ایسی فضا بنانی ہے جس میں ہم آنگی ہو. لوگ وہ آ کے ہمیں سکھا رہے ہیں. تبھی میں جہاں میں بیٹھا ہوں وہاں ایک UNDPC کا ایک پروگرام چل رہا ہے, اور وہ اس میں جمہوریت کے حوالے سے ہو رہا ہے کہ باہر کے لوگ آ کر ہمیں سمجھائیں گے کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے, باہر کے لوگ ہمیں سمجھائیں گے اخلاقیات کیا ہوتی ہیں, باہر کے لوگ آ کر ہمیں سمجھائیں گے کہ ایک ہارمنی کیا ہوتی ہے. دیکھیے ہمارا تو اپنا دین ہے, ہم تو وہ مسلمان ہیں جو مائے سیام سے گزر رہے ہیں, اور ہمارا تو دین ہی یہ تبلیغ کرتا ہے کہ امن اور سلامتی کی. تو درس ہی دینے والے ہمارے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے اسی لیے تھے کہ دنیا کو امن اور سلامتی کا درس دیں. دیکھیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ملک میں ہم منگی پیدا ہو, ملک میں ہارمنی پیدا ہو, ہم ایسی پالیسیاں بنائیں جس سے کوئی ہمارے ملک میں امن و امان ہو. میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کے جو لوگ ہیں ہمیں ان کے مل کر بیٹھ کے سوچنا چاہیے. ہم خواہ اس سے کوئی شک نہیں ہے کہ ایک BLA ہے, بلوچ لبریشن آرمی, جس نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں, اور وہ تمام جو وہاں کے رہنے والے ہیں ان کو انہوں نے ہاسٹیج کیا ہوا ہے. وہ جو معصوم لوگ شہروں سے گزر رہے ہوتے ہیں ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں, وہ کلنگ کرتے ہیں. یہ سانحات ہیں, یہ فارگیٹیبل نہیں ہے. دیکھیے آج میں پھر بار بار کہتا ہوں کہ ہمیں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے ایک بینگ پاکستانی سوچنا چاہیے, بینگ مسلم سوچنا چاہیے. کہ ہم دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کے نزدیک 3 جو چیزیں بڑی 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 ناپسندیدہ ہیں, ایک شرک, دوسرا قتل عام, اور ایک اور چیز ہے. لیکن ہم اس کے باوجود ہم یہ چیزیں کرتے جا رہے ہیں. کوئی اس وقت ہمیں کوئی ایسی لیڈرشپ نظر نہیں آ رہی. میں تو بلیو کریں آپ کے پروگرام کے صدر سے میاں نواز شریف صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ پاکستان کے سیزنل سینئر 3 لیڈر ہیں, انہیں آگے بڑھنا چاہیے. اور تمام کو کسی کی غلطی ہو, PTI کے لوگوں کی غلطیاں ہوں گی, پیپل پارٹی کے لوگوں کی عبداللہ ملک صاحب, آپ نے نا ایک طرف اشارہ دلایا, اور آپ نے شرعی طور پہ آپ نے 3 مثالیں بھی پیش کی, احادیث مبارکہ میں بھی ہے. یہ ویسے ہی جو ہے رحمتوں کا مہینہ ہے, اور مجھے افسوس ہے کہ جو یہ اغوا کرنے والے ہیں ان کا جو مطمع نظر ہے, یا جو یہ کہتے ہیں جی ہماری حقوق کی جنگ ہے, یہ ثابت کرتا ہے کہ جو رمضان کے مہینے میں امان نہیں دیتا. بہت بڑی بڑی جنگیں بند ہو جایا کرتی تھی جو مسلمانوں کے خلاف ہوتی تھیں. آپ ہندوستان کی ہسٹری دیکھ لیں, بڑے بڑے جابر ظالم حکمران رمضان میں جنگ نہیں کرتے تھے. اگر آپ نے تو مجھ سے زیادہ شاید ہسٹری پڑھی ہو, تو ذرا بتائیے. صحیح کہہ رہے ہیں شمشید, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ کون سے حقوق کی جنگ ہے کہ آپ اپنے ہم وطنوں کو, آپ اپنے لوگوں کو شناختی کارڈ دے کر ان کو شہید کر دیتے ہیں کہ یہ پنجاب کا ہے. کیا وہ جو پنجابی ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا وہ پنجابی جو پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا وہ پنجابی ہیں وہ انسان نہیں ہے؟ دیکھیں انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ہم دیکھیں اگر یہ کسی حقوق کی جنگ نہیں ہے, یہ صرف اور صرف دہشت گردی ہے, اور دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا.
کیا حقوق لینا چاہتے ہیں؟ ایک آزاد ملک میں کیا حقوق ہو سکتے ہیں؟ حقوق لینے کا کوئی طریقہ کار بھی ہوتا ہے. آپ آئیں, آپ سیاسی پارٹیوں کا حصہ بنیں, ایک پرامن پارٹی بنائیں, اپنا سلوگن دیں اور اس سلوگن پہ لوگوں کے حقوق کے لیے پارلیمنٹ کے فلور پہ لڑیں. اتنا پہاڑوں میں چڑھ جانا, اسلحہ اٹھا لینا اور یہ بات کرنا کہ ہم ایک صوبے کو الگ, یہ تو بالکل ہی دہشت گردوں والا, اور وہ بھی پھر غیروں کے ایجنڈے پہ. دشمن ملک, وہ ممالک جو پاکستان میں امن نہیں دیکھنا چاہتے, وہ پاکستان میں ترقی نہیں دیکھنا چاہتے, آپ ان کے ایجنڈے پہ لڑ رہے ہیں, آپ ان کا ایجنڈا پورا کر رہے ہیں. تو کسی بھی حوالے سے اس چیز کو ہم اپریشیٹ نہیں کر سکتے. بس میں تو آپ کے پروگرام سے یہی کہنا چاہوں گا کہ ابھی بھی وقت ہے تمام قوتوں کو, ہماری فورسز کے وہ ادارے جن کے نوجوان ہمارے بیٹے شہید ہو رہے ہیں, ہم ان کے شہادتوں پر فخر ہے, ملک کا دفاع کر رہے ہیں, ان کو, ہمارے عدالتی جو بڑے ہیں ان کو, ہماری جو ایگزیکٹو ہے ان کو, ہماری جو پارلیمان ہے ان کو, سب کو مل بیٹھ کر اس ملک کا ایک حل نکالنا چاہیے. آئیں رمضان کے مہینے سر, میں آپ کو یہ نہیں لگتا کہ بجائے جس طرح کی گفتگو میں اور آپ کر رہے ہیں, یا اگر نواز شریف کرے, یا فار ایگزامپل چونکہ زرداری صاحب تو بلوچ ہیں وہ کر سکتے ہیں, ایسا اچھا نہ ہو کہ اچک زئی صاحب علم بلند کر کے آگے نکلیں, اچھا نہ ہو کہ یہ علم پکڑ کے اختر مینگل نکلے, بجائے اپنے لوگوں کے حقوق کی بات کرنے کے وہ دوسروں کا خون ان کو نظر ہی نہیں آتا. وہ اسلام آباد میں بڑی میں تو سب کا نام لے رہا ہوں, میں ایک تو نہیں کہتا, میں تو جب سیاسی پارٹی ہوں تو سبھی شامل ہیں, تو سبھی شامل ہیں. ان تمام کو جو حقوق کی بات کرتے ہیں ان سب کو ایک سفید جھنڈا لے کے, امن کا جھنڈا لے کے آگے بڑھنا چاہیے, اور آگے بڑھ چڑھ کر سب. میں تو کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو جیل میں کہنا چاہیے کہ میں اپنی غلطیاں مانتا ہوں, مجھ سے غلطی ہوئی, میں نے سیاستدانوں کے خلاف غلط اقدامات اٹھائے, میں بھی ملک کے لیے وہ تمام چیزیں چھوڑ کر میری پارٹی حاضر ہے, آئے مل بیٹھ کر ہم اس چیز کا ارادہ کرتے ہیں کہ آل پارٹی کانفرنس بلائی جائے, اس میں تمام شامل ہوں گے, اور وہ اپنے اپنے جو گروہی اختلافات, سیاسی اختلافات بھول کر صرف اور صرف پاکستان کا سوچے گے. سر میں تو بار بار کہہ رہا ہوں, پاکستان ہے ادارے بھی ہیں, پاکستان ہے تو جمہوریت بھی ہے, پاکستان ہے تو سیاست بھی ہے, پاکستان ہے تو اختلاف رائے بھی ہے. اگر آپ کا ملک ہی نہیں رہا, دیکھیں پھر آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک, اس وقت توڑنے والے زیادہ ہیں اور جوڑنے والے کم ہیں, اور توڑنے والی بیرونی قوتیں ہیں. ہمیں اس چیز سے سبق حاصل کرنا چاہیے. ٹھیک.